ایک چھوٹے سے گاؤں میں سیٹھ نظام اپنی بیوی رینو کے ساتھ اپنے بڑے سے گھر میں رہتا تھا۔ سیٹھ نظام کے پاس جتنا زیادہ دھن دولت تھا، سیٹھ اس سے کہیں زیادہ کنجوس تھا۔ ایک روز سیٹھ کی بیوی نے اس سے مچھلی کھانے کی فرمائش کی۔ کافی دنوں سے رینو کا دل مچھلی کھانے کو چاہ رہا تھا۔ اے جی سنتے ہیں، آج بازار سے مچھلی خرید کے لے آئیں، میں مچھلی پکاؤں گی۔ اتنے دن ہو گئے مچھلی نہیں کھائی۔ ارے نیک بخت، مچھلی کبھی اور کھا لینا، آج دال چاول پکا لو۔ اجے تم تو ہر دوسرے دن دال چاول ہی بنوا رہے ہوتے ہو، آج مچھلی لے کے آؤ، جب ہی کھانا بناؤں گی۔ سیٹھ نظام نے بیگم کو بہت ٹالنا چاہا کہ آج رینو کھانے میں کچھ اور بنا لے، لیکن وہ اپنی بات پہ اڑی رہی کہ آج تو مچھلی ہی پکے گی۔ چاروں ناچار سیٹھ جی تھیلا لے کے مچھلی خریدنے چل دیے۔ ہاں بھائی، یہ مچھلی کیسے دے رہے ہو؟ 50 روپے۔ ارے بھائی یہ تو بہت مہنگی دے رہے ہو، دام کم کرو۔ نہیں جی، دام کم نہیں ہوں گے، پورے بازار میں ہی کم دام پہ دے رہا ہوں۔ نہیں بھائی نہیں، مہنگی دے رہے ہو، تو پھر کوئی اور دکان دیکھو۔ سیٹھ جی اگلی دکان کی طرف بڑھ گئے۔ مچھلی کیسے دے رہے ہو؟ 80 روپے صاحب۔ او ہو، تم تو تھوک کا مال لاتے ہو، تم بھی مہنگے داموں دے رہے ہو، دام کم کرو میاں۔ ارے صاحب، دام کم نہیں ہوں گے، خریدنا ہے تو خریدو، نہیں تو جاؤ۔ ابے مچھلی بیچ رہا ہے کہ لڑ رہا ہے؟ مفت میں مچھلیاں پکڑ کے لاتا ہے اور اتنے مہنگے داموں بیچ رہا ہے۔ تو ایسا کرو، تم بھی ندی پہ جاؤ اور مفت میں مچھلیاں پکڑ لو۔ اب تو سیٹھ نظام نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور چل دیے ندی کی طرف مچھلیاں پکڑنے۔ ندی میں اترے اور مچھلیاں پکڑنے کے چکر میں وہ پانی میں آگے ہی آگے بڑھتے گئے اور گہرائی کی طرف آ گئے۔ اب انہیں تیرنا تو آتا ہی نہیں تھا کہ تیر کی ندی سے باہر کو نکلیں۔ اب تو سیٹھ جی کی جان پہ بنائی، فوراً گڑ گڑا کے دعا کرنے لگے، یا اللہ، مجھے اس گہری جگہ سے کسی طرح ندی کے کنارے پہنچا دے، میں 50 غریبوں کو کھانا کھلاؤں گا۔ اور دعا کرتے ہوئے آہستہ آہستہ پیچھے کو بڑھنے لگے۔ اب سیٹھ جی نے دیکھا کہ وہ کچھ کم گہرائی تک آ گئے تھے۔ سوچا کہ 50 آدمی تو بہت ہوں گے، پھر بولے، یا اللہ مجھے معاف کرنا، میرے منہ سے 50 نکل گیا تھا، میں 25 غریبوں کو تیرے نام پہ کھانا کھلاؤں گا۔ اور یہ اللہ پہ بھروسہ کر کے واپسی کے لیے آہستہ آہستہ ندی کے کنارے کی طرف بڑھتے رہے، اور جب خیر سے ندی کے کنارے پہ آ گئے تو بولے، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے ندی میں ڈوبنے سے بچا لیا، لیکن میرے اللہ، تجھے سب معلوم ہے کہ کتنی مہنگائی چل رہی ہے، 25 غریبوں کو اتنی مہنگائی میں کھلانا بہت ہو جائے گا۔ میرے پیارے اللہ، میں ایک غریب کو پیٹ بھر کھانا آرام سے کھلا دوں گا۔ اب مجبوراً سیٹھ کو گھر میں پکانے کے لیے مچھلی بازار سے ہی خریدنا پڑی۔ اب ایک آدمی کو کھانا کھلانے کے لیے بھی کنجوس سیٹھ کسی ایسے غریب کی تلاش میں لگ گیا جو بہت کم کھاتا ہو۔ سیٹھ کی نظر ایک بہت دبلے پتلے آدمی پہ گئی۔ کنجوس سیٹھ نے اس سے کہا، مجھے اللہ کے نام پہ ایک آدمی کو کھانا کھلانا ہے۔ آدمی سیٹھ جی کے کچھ کہنے سے پہلے ہی بول پڑا، تو جی مجھے کھلا دیں۔ سیٹھ نے کہا، ہاں ایسا کرو کہ کل صبح تم میرے گھر آ جاؤ، 10 بجے تک تو میں کام پہ نکل لیتا ہوں، اس سے پہلے ہی تم آ جانا۔ آدمی اسی محلے میں رہتا تھا، اس نے بھی لوگوں سے سن رکھا تھا کہ سیٹھ نظام بہت ہی کنجوس ہے۔ اب اگلی صبح 10 بجے تک وہ آدمی نہ آیا۔ سیٹھ نے اپنی بیوی سے کہا، میں اب کام پہ جا رہا ہوں، وہ آدمی تو ابھی تک نہیں آیا، اگر میرے جانے کے بعد آ جائے تو اسے کھانا کھلا دینا۔ سیٹھ کے جانے کے کچھ دیر بعد ہی وہ غریب شخص آ گیا جو ان کے گھر کے کونے میں کھڑا ان کے کام پہ جانے کا انتظار کر رہا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ سیٹھ تو کنجوس ہے، کھانا بھی کم ہی کھلائے گا اور اوپر سے کچھ اور بھی نہیں دے گا۔ سیٹھ کی بیوی نے جب کھانے سے پہلے اس آدمی کے ہاتھ دھلوائے تو وہ رونے لگا۔ وہ پریشان ہو گئی۔ کیا ہوا، تم رو کیوں رہے ہو؟ مجھے آپ کی ساس یاد آ گئی تھیں، وہ جب بھی مجھے کھانے سے پہلے ہاتھ دھلواتی تھیں تو 500 روپے مجھے دیتی تھیں۔ رینو فوراً بولی، اچھا میں بھی تمہیں 500 روپے دیتی ہوں، میں بھی ویسے ہی کروں گی جیسا میری ساس کرتی تھی۔
اور رینو نے 500 روپے اسے دے دیے۔ غریب آدمی نے دھڑلے سے خوب پیٹ بھر کے کھانا کھایا، اور جب کھانا کھا چکا تو پھر جھوٹ موٹ رونے کو بیٹھ گیا۔ آپ کیوں رو رہے ہو؟ جب میں آپ کی ساس کی زندگی میں یہاں سے کھانا کھا کے واپس جانے لگتا تھا تو وہ مجھے 1000 روپے اور کچھ راشن دیتی تھی۔ اچھا، میں بھی اپنی ساس کی ہی طرح کروں گی تاکہ ان کی روح خوش ہو جائے۔ رینو نے اسے 1000 کا نوٹ دیا اور ایک تھیلے میں دالیں، چاول، آٹا، گھی، چینی اور دوسرے مسالے رکھ دیے۔ اب تو وہ آدمی خوشی خوشی تھیلا اٹھائے اپنے گھر کو آ گیا۔ شام میں سیٹھ جی نے اپنی بیوی سے پوچھا، وہ غریب آدمی کھانا کھانے آیا تھا؟ اور رینو نے سارا احوال سیٹھ کو کہہ سنایا کہ کیسے وہ سیٹھ جی کی ماں کو یاد کر کے رویا تھا، اور ریتو نے اس آدمی کو اسی طرح پیسے اور راشن دیا جیسے سیٹھ کی ماں اس آدمی کو دیا کرتی تھیں۔ ارے بے وقوف عورت، وہ جھوٹ بول کے پیٹ بھر بھوجن بھی چٹ کر گیا اور پیسے اور راشن لے کے ہمیں چونا بھی لگا گیا۔ سیٹھ نظام کا تو غصے کے مارے برا حال تھا۔ انہوں نے ایک ڈنڈا اٹھایا اور غصے میں لال پیلے ہوتے ہوئے اس کے گھر کی طرف چل دیے۔ اس کے دروازے پہنچ کے زور سے اس کا دروازہ بجایا۔ گھر کے اندر بیٹھا آدمی اپنی بیوی سے بولا، مجھے یقین تھا یہ کنجوس سیٹ ضرور آئے گا، اب جیسا میں نے تمہیں کہا تھا ویسے ہی کرنا۔ بے فکر رہو جی، میں بھی تمہاری ہی بیوی ہوں۔ آدمی جلدی سے سفید چادر اوڑھ کے سیدھا سیدھا لیٹ جاتا ہے۔ عورت روتے ہوئے بولی، کون ہے جی؟ کہاں ہے وہ جھوٹا آدمی؟ سیٹھ غصے سے گھر کے اندر آ گیا، دیکھا تو سامنے ہی سفید چادر اوڑھے کوئی لیٹا تھا۔ وہ روتے ہوئے بولی، میرا آدمی تو مرنے کے قریب ہے۔ صبح اچھا بھلا گھر سے ہی کہہ کے نکلا تھا کہ کسی سیٹھ نظام نے کھانے پہ بلایا ہے، اس کے گھر جا رہا ہوں، لیکن جب سے اس سیٹھ کے گھر سے کھانا کھا کے آئے الٹیاں لگ گئیں، الٹی موشن، الٹی موشن، الٹی موشن۔ سارا دن یہی حال رہا، دن بھر الٹی کرتے رہے اور بار بار باتھ روم بھاگتے رہے۔ ڈاکٹر نے تو کہہ دیا کہ بیبی کفن دفن کی تیاری کرو۔ بیڑا غرق ہو سیٹ نظام کا، جانے کیا میرے میاں کو کھلا دیا۔ ارے کون سی دشمنی نکالی اس نے۔ وہ روئے جا رہی تھی۔ اب تو سیٹھ جی کے ہاتھ پیر پھول گئے۔ اگر گاؤں والوں کو یہ خبر ہو گئی کہ یہ میرے ہی گھر سے کھانا کھا کے آیا تھا تو مجھے تو سیدھی جیل ہو جائے گی۔ ارے رے، یہ کیا ہو گیا؟ سیٹھ نے گھبرا کے جیب سے 10,000 روپے نکالے اور اس عورت کو دیتے ہوئے بولا، یہ پیسے رکھ لو اور جلدی سے اسی کسی بڑے اسپتال لے جاؤ۔ اور وہاں سے گھبرا کے اپنے گھر کو نکل لیا۔ سیٹھ کے جاتے ہی وہ آدمی اٹھ کے بیٹھ گیا۔ کیسا بیوقوف بنایا سیٹ کو۔ اس کی ساری کنجوسی نکال دی۔ زلیخا، تم نے اداکاری کیا خوب کی۔ کرنا پڑتی ہے جی۔